خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے کہ اس نے ممکن کیا کہ ہم بطور خاندان یہاں پر اکٹھے ہو. آمین. اور میری طرف سے میرے گھرانے کی طرف سے پاسٹر کامران اور اس کی تمام کلیسیا کو مبارک جمعہ اور آنے والا عید کے عمد المسیح بہت بہت مبارک ہو. تو ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے. پہلا کلمہ ہم دیکھیں گے لوکا لکھی گئی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 33 آیت سے ہم دیکھیں گے. کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے، جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا اور بدکاروں کو بھی، ایک کو ذہنی اور دوسرے کو بھائی طرف، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. تو میرے عزیزوں، کسی بھی شخص چاہے وہ دنیاوی ہو یا اس نبی ہو، پیغمبر ہو، جب وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے کہ جب اس کی جان جانے والی ہو، ایک عام انسان ہو، تو اس کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور لوگ اسے یاد رکھتے ہیں. لیکن یہاں وہ شخص ہے جس کے وسیلے سے کائنات تخلیق ہوئی ہے، جس کے وسیلے سے ساری چیزیں وجود میں آئی اور جس کے وسیلے سے نجات آئی. تو پہلا کلمہ ہم جب دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی تعلیم ہے. اس نے متی کی انجیل میں اس کے 5 باب میں پہاڑی واعظ بہت مشہور ہے. اس نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے کیا رکھو اور اپنے ستانے والوں سے کے لیے دعا کرو. اور یسوع مسیح بطور انسان، بطور نبی وہ شخص نہیں ہے کہ جو باتیں وہ کرے اسے پوری نہ کرے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا جاتا ہے، جب پکڑوایا جاتا ہے، تو اسے اس کے دوست، اس کے شاگرد جو ہے چھوڑ جاتے ہیں. پطرس انکار کرتا ہے، یہودا اسے پکڑوا دیتا ہے اور یہودی حسد سے اسے پکڑواتے ہیں. تو یسوع مسیح جو تعلیم دے رہے تھے وہ اسے پورا کر رہے تھے. ہم آج جو بھی باتیں کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ہم اسے پورا نہیں کرتے. لیکن یسوع مسیح نے ہر ایک بات کو جو اس نے بیان کی اپنی زمینی زندگی میں اسے پورا کیا. لوگ کہتے ہیں یہ معافی کا کلمہ ہے، لیکن یہ معافی کے ساتھ ساتھ محبت کا بھی کلمہ ہے. کیونکہ جب آپ کسی سے محبت نہیں کرتے تو آپ اسے معاف نہیں کر سکتے. خداوند یسوع مسیح پطرس سے بہت محبت کرتا تھا اور پطرس نے کہا کہ اپنے بھائی سے کہ میں، خداوند یسوع مسیح سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی کو کتنی بار معاف کروں. یسوع مسیح نے کہا 7 کے 70 دفعہ. یعنی ایک ایسا فارمولہ، ایسا طریقہ ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں. معافی دے دے کے، معاف کر کے آپ اس بات کو بھول جاتے ہیں. آپ کے دل سے یہ چیزیں نکل جاتی ہے اور آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اور 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. یہ خدا کی محبت ہے جس کے وسیلے سے ہم اکٹھے ہیں اور اس کے کفارے کے وسیلے سے ہم اس کے بیٹے کہلاتے ہیں. تو ہم خدا کے شکر گزار ہیں اور محبت ہے جو وہ گناہوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے. خدا محبت ہے اور اس نے دنیا سے محبت کی ہے اور محبت گناہوں پہ پردہ ڈالتی ہے اور محبت کرنے والے شخص دوسرے کو معاف کرتا ہے. خدا نے دنیا سے محبت کی. اس نے یہودیوں سے جو تھے اور رومی سپاہی جو بھی وہاں پر لوگ تھے جو اسے مصلوب کر رہے تھے، اس نے انہیں
मुआफ किया, मुआफ़ी की दरख्वास्त दी। जब हम उसकी ज़मीनी ज़िंदगी पर देखते हैं तो जब वो एक बोल रहा है कि जब एक शख्स को ऊपर से उतारा गया हर पैरों में से, तो खुदावंद ने कहा जा तेरे गुनाह मुआफ हुए। गुनाह को ऐसे भी नहीं मुआफ कर सकता, लेकिन उसने ये मोहब्बत की इंतहा, Hallelujah. Praise God. क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं। और उसने सहीफों को बयान किया, उसने नबूवतों को पूरा किया। यसाया 53 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है कि वो हमारी शफाअत करता है। उसने बहुतों की खताकारों की शफाअत की है। हम सब गुनाहगार हैं और हम आज भी कलाम अक़दस कहता है कि हम बातों बातों में क्या करते हैं, गुनाह करते हैं। तो वो आज भी खुदा की दाहिनी तरफ, यूहन्ना के हाथ में लिखा है, वो आज भी खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और अगर किसी से गुनाह हो जाए तो उसकी शफाअत करता है। तो हमें अपनी जिंदगियों पर देखने की जरूरत है। और जब हमें मुआफ़ी मिल जाती है तो परदोष का रास्ता खुल जाता है। तो हमें देखना है कि हम कैसी तालीम पा रहे हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दुआए रुबानी में जिस तरह तुम दूसरों के कसूर माफ करते हो उसी तरह, यानी एक पैमाना उसने रख दिया। और एक तमसील भी है कि जब वो तोड़ों वाली तमसील है, वो अपने नौकर को माफ नहीं करता, तो खुदा कहता है कि इसे भी जहन्नुम में डाल दिया जाए जब तक ये कोड़ी कोड़ी आगाह न करते। खुदा ने पैमाना सेट किया है कि अगर आप दूसरों को माफ नहीं करते तो आप माफी के हकदार नहीं है। खुदा ने इंतजार की है खुदा यीशु मसीह ने कि आप इनको मुआफ कर, लेकिन हमें भी माफी मांगने की जरूरत है। और अगर आपने तौबा की है, आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है, तो आप बहुत मुबारक लोग हैं। और अगर आप अभी भी खुदा यीशु मसीह से दूर हैं तो आपको आज